السلام علیکم ویورز، دس از جواد علی اینڈ یو آر واچنگ پروفٹ میکر۔ جناب ویلکم بیک۔ امید کرتا ہوں جناب میری ساری یوٹیوب کی فیملی اور جتنے بھی میرے گروپ کے ممبرز ہیں سارے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری اپنی تو طبیعت خراب ہے، وہ آپ ساروں کو پتہ ہے جناب، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا کہ پچھلے 3-4 دن میں جتنی آپ لوگوں نے فون کالز کی ہیں، واٹس ایپ میسیجز کیے ہیں۔ بیمار ہوں، بخار بھی ہے، گلا بھی خراب ہے، اور آپ لوگ جتنی بھی میری یوٹیوب کی فیملی کا خیال رکھنا، آواز ذرا گڑبڑ ہوگی اور تھوڑی آپ لوگوں کو چینج ملے گی کیونکہ بیمار ہوں کافی زیادہ، اور بخار نہیں اترا پچھلے 3-4 دن سے، لیکن کام کرنے ہیں۔ ابھی جو صورتحال ہے اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گزشتہ 1.5 ہفتے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ سٹک ان دا رینجز ہے، وہ 20-21-22-23 کے اندر وہ سٹک ہوئی پڑی ہے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر کی جانے والی بات کو ایون میں خود بھی کہتا ہوں کہ میری اپنی خود کی کیوں نہ ہو، اس کو اس دن سے زیادہ مزید اس کو ویلڈ مت سمجھا جائے، کیونکہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد یار یہاں پہ دنیا بدل جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک کا احسان ہے کہ گزشتہ 1.5 ہفتے سے جو گزارش کی تھی کہ مارکیٹ میں مجھے گولڈ ڈیمانڈ میں نہیں لگ رہا، ابھی اس لمحے تک بھی وہی صورتحال تھی۔ آج ہے ہمارے پاس 9 اگست، بہت امپورٹنٹ دن ہے ہمارا آج کی یہ بریفنگ بریف بھی ہوگی اور لمبی بھی ہوگی۔ کیوں کہ ہم نے آج گلوبل ایشوز کو بھی کچھ کو لگے ہاتھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جو سے امپیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور سلولی وہ چیزیں پاکستان کو یا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی ساتھ ساتھ وہ ہٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ایک لفظ کو بہت غور سے سننا، اور بڑی یقین جانے کہ میری طبیعت خراب تھی پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں، یوٹیوب والوں کے لیے بھی اور جتنے بھی میرے گروپ کے اس کے ممبرز ہیں پروفٹ میکرز کے۔ باقی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ میں نیچے گروپ کے اندر اسپیشلی جو میرے پیڈ کلائنٹس ہیں ان کو میسیجز کے اندر، اور جو پرائرٹی کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ میں فون کالز کے اوپر رات کو 2-3 بجے تک بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ ابھی 9 اگست ہے، ارلی مارننگ ہے، اس کو ہم لوگ اب کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جناب اس ٹائم جو سا ہے، اگر اپنے فارمیٹس کے مطابق ہم لوگ چلیں تو ڈالر جو سا ہے ابھی گزشتہ جس کے اندر کلوزنگ ہوئی ہے اس میں لگ بھگ تقریباً کوئی 65 سے 60 پیسے تک کیا اس کے اندر انکریز دیکھا گیا انٹر بینک کے اندر بھی، اور اوپن مارکیٹ میں تقریباً کوئی 60-65 پیسے 50-55 پیسے کے آس پاس ملک بھر کے مختلف علاقوں کے اندر اس کے اندر انکریز دیکھا گیا۔ اور آج جو سا اگست ہمارے پاس 9 ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے کیونکہ آج ہماری اس گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ڈے ہو اور رات کو 12:01 تک اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا جائے، اور نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو سی ہمارے پاس انٹرم سیٹ اپ وہ ہمارے پاس اس کے بعد پھر اس کی آمد ہے، کہ جس کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو آج سے 1.5 ہفتہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تب تک گولڈ کی، منی مارکیٹ کی اور اسٹاک مارکیٹ کی نظریں اب اسی چیز کے اوپر لگی رہیں گی کہ ہمارے پاس آگے چل کے فیوچر کے اندر ہمارے پاس ہمارے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر کون ہوں گے لوگ، کیا پالیسیز ہوں گی، ریاست کی کیا پالیسیز ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہی ہوں گی۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی بریفنگ کے اندر گزارش کی تھی کہ مجھے اس دفعہ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس کی پالیسیز اور اسپیشلی ریاست پاکستان کی پالیسیز وہ ایز کمپیئر ٹو پریویس کیئر ٹیکر سیٹ اپس کے وہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے۔ چلیں جناب چلتے ہیں، اور اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے ڈالر کے اوپر۔ ڈالر جو سا ہمارے پاس آج کی 9 اگست کی مارننگ کے اوپر، ارلی مارننگ کے اندر ہمارے پاس 293.20 پیسے میں خریدا جا رہا ہے اور 296 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈالر 293.20 پیسے میں خریدا جا رہا ہے اور 296 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ میجرز کے اندر میں یو کے پاؤنڈ کے اوپر آ جاؤں تو یو کے پاؤنڈ جو سا ہے، برٹش پاؤنڈ جو سا ہے وہ 371.50 پیسے میں خریدا جا رہا ہے اور 375 روپے میں اس کو بیچا جا رہا ہے۔ یورو کے اوپر اگر میں آ جاؤں تو 320 روپے یورو خریدا جا رہا ہے اور 323 روپے میں یورو کو بیچا جا رہا ہے۔ آسٹریلین ڈالر جو سا ہے 190 روپے میں خریدا جا رہا ہے اور 194 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ ارلی مارننگ کی بات کر رہا ہوں۔ یو اے ای جو سا ہے، درہم جو سا ہے ہمارے پاس 81 روپیز 20 پیسہ میں خریدا جا رہا ہے اور 82 روپیز یعنی 82 روپے میں اس کو بیچا جا رہا ہے۔ سعودی ریال جو سا 77.65 پیسے میں خریدا جا رہا ہے اور 78.40 پیسے میں اس کو بیچا جا رہا ہے۔ اور یو ایس ڈی ٹی کا ریٹ بدستور ابھی اس ٹائم ارلی مارننگ کے اندر 296 روپے ہے۔
اور انٹر بینک ہمارا جو سی کلوزنگ کے بعد ابھی جو اوپننگ جو ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اس ٹائم ارلی مارننگ کے اندر وہ 287.91 پیسے کے اندر 90 پیسے کے اندر وہ سٹارٹ ہوئی ہے. بٹ یاد رکھیے گا یہ انڈیکیٹو ریٹس ہیں, دیز آر ناٹ دا کنفرم ریٹس, کیونکہ سٹی ٹو سٹی, ایریا ٹو ایریا, لوکیشن ٹو لوکیشن پاکستان کے اندر یہ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ لوگ پروونشل کیپٹل سے ہٹ کر لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ ان جگہوں سے ہٹ کر آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو جو سے ڈاؤن ایریاز ہیں وہاں کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر یہ ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کتنا دور افتادہ علاقہ ہے اور کیا اس کے اندر ریٹس کے اندر ویریشن ہے. عام طور پہ چند پیسوں کی ہی ہوتی ہے, اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی کہ آپ کے بہت زیادہ کوئی روپوں کا فرق نکل آتا ہے, ایسا نہیں ہوتا عمومی طور پہ, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہر ایک چیز کو ریگولیٹ کر کے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر میں آ جاؤں آپ لوگوں کے اسٹاک مارکیٹ کے ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر, میں نے گزارش پہلے بھی کی تھی, 1.5 ہفتہ پہلے بھی گزارش کی تھی, اس کے بعد جو ابھی میری 3 دن پہلے کی 4 دن پہلے کی بریفنگ تھی اس کے اندر بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اب مجھے کھچاؤ اور تناؤ کی صورتحال وہ جو سی ہے میرے ہاتھوں کی طرح مجھے وہ چیز فیل ہونی شروع ہو رہی ہے, ہلکی ہلکی وہ کھچاؤ کی صورتحال تھی. اسٹاک مارکیٹ جو سی ہے لگاتار گزشتہ 2 دن سے وہ ڈپ کر رہی ہے, اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ 48,500 300 400 کے ان لیولز کے اندر, 49,000 کے لیولز کے اندر اس کو وہ سسٹین نہیں کر پا رہی, جبکہ اب وہ ڈپ کرتے ہوئے گزشتہ 2 دنوں میں 47,429 پوائنٹ پہ آج ہمارے پاس اوپننگ ہونے کے لیے جا رہی ہے. اور ابھی جو گزشتہ 8 تاریخ تھی ہماری 8 اگست, اس کے اندر سٹاک مارکیٹ نے 956.43 پوائنٹ, آلموسٹ 956 پوائنٹ نیگیٹو پرفارم کیا ہے. پروفٹ ٹیکنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور دوسرا پھر وہی چیز کہ ہماری جو اس ٹائم نظریں ہیں وہ ہماری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر ہے. پاکستان کے جو سے آن گوئنگ ہماری پروجیکٹس ہیں ہم نے اس کے اوپر بھی لگائی ہوئی ہیں. آج بھی کرنسی کے کچھ ڈیلرز کے جو سے یار دوست ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ میرا کام ہوتا ہے انالیسس پرووائڈ کرنا, میں خود تو کوئی ڈیلر نہیں ہوں, کوئی بروکر نہیں ہوں, بٹ میرا کام ہے کہ مارکیٹ میں انالیسس کو پرووائڈ کرنا. ان سے بھی آج میں ڈیٹیل میں مارکیٹ سینٹیمنٹس کو بھی اکٹھا کر رہا تھا. میں اسٹاک مارکیٹ کے ڈیلرز کے ساتھ بھی آج میری کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی. وہی بات کہ پروفٹ ٹیکنگز لوگوں نے اپنے پروفٹس کو سیکیور کیا ہے, اور دین اگلے آج کے اس دن سے آنورڈ جو کہ ہمارے پاس کل کا دن آئے گا 10 اگست, اس کے اندر ہمارے پاس کیئر ٹیکر سیٹ اپ, انٹرم سیٹ اپ, ان ساری چیزوں کی طرف ہم لوگ بڑھتے چلے جائیں گے. اور میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی کہ اب مجھے کھچاؤ اور تناؤ کی صورتحال وہ محسوس ہو رہی ہے. اور اگر میں پاکستان کے اس ٹائم لوکل مارکیٹ کے اوپر آ جاؤں, اس کے ساتھ ابھی ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو ڈسکس کرنا ہے اور دنیا کے حالات اور خطوں کو بھی. ایک ایک لفظ کو بڑے غور کے ساتھ دھیان کے ساتھ سننا, اسپیشلی جتنے بھی گروپ کے ممبر ہیں اور آپ لوگ یوٹیوب والے بھی, کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اگلے 2-3 دن نہ بھی آ سکا تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد یہ چیزیں ثابت ہوگی. ابھی ہمارے پاس گولڈ کی مارکیٹ کے اندر پاکستان کی پیس کا ریٹ جو کلوزنگ ہمارے پاس آنے کے بعد ابھی جو اوپننگ آ رہی ہے 9 کی, وہ ہمارے پاس 2,21,900 روپیہ یا 2,21,800 سٹی ٹو سٹی وہ ویری کر رہا ہے. پیس کا ریٹ ہے, اور پٹھور کا ریٹ ہے وہی 2,19,000. آج سے 3-4 دن آپ لوگ پہلے بھی چلے جائیں, یہی گزارش کی تھی کہ گولڈ ابھی ڈیمانڈ میں مجھے نہیں لگ رہا. ایک طرف سے آپ لوگوں کے ڈالر کی انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے پرسنٹیج, اور دوسری طرف آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ گرتی آ رہی ہے. دوبارہ اب میں آنے لگا ہوں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر, انتہائی امپورٹنٹ, ہر ایک چیز بہت غور کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے. لاسٹ بریفنگ کے اندر بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مجھے انٹرنیشنل مارکیٹ ابھی ڈاؤن سائڈ پریویل کرتی ہوئی لگ رہی ہے. ابھی جو ہماری لاسٹ بریفنگ تھی اس کے مطابق اگر میں چلوں آپ کے ساتھ 1942-1940 کا زون, اور میں نے آپ سے تب بھی گزارش کی تھی کہ اس کے بعد میرے پاس نیچے اس کے اندر 1912 سے لے کر 1920 تک کا ایک مارجن موجود ہے کہ جس کے اندر یہ شاید جا کر اپنی سپورٹ کو یا اپنی ریزسٹنس کو بنانے کی کوشش کرے. اس کے بعد 1940 کے بعد سے اس نے اپنے لیولز کو ذرا سا سسٹین کرنے کی کوشش کی, کریکشنز کے زون کے اندر گئی انٹرنیشنل مارکیٹ, اور دین اس کے بعد کل کا سارا دن ایک شارپ ڈکلائن, اور ویکینڈ کے بعد سے ہمارے پاس منڈے والے دن اور ٹیوزڈے والے دن کے اندر یہ ایک شارپ ڈکلائن آیا کہ جو کہ 1940 سے لے کر لگ بھگ 1920 اور 1924 تک کا زون. 1924 کے زون کے اندر بھی ابھی یہ ارلی مارننگ ہے, اور آج ہمارے پاس جو ان سے ڈیٹاز ہیں اگر میں ان کو بھی دیکھتا جاؤں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے کیلنڈرز کو بھی میں کلیئر کرتا چلا جاؤں اور آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں, آج شام کو 5:30 بجے سے پہلے تک ہمارے پاس
مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کلیئر ملے گی، لیکن 5:30 بجے 5:30 پاکستان ٹائم کے مطابق کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے ویورز کے اندر UAE کے بھی اور انڈیا کے بھی لوگ ہیں، آپ لوگوں نے اس کو اپنے ٹائم کے حساب سے کنسیڈر کر لینا ہے۔ 5:30 بجے ہمارے پاس CPI آنے جا رہی ہے، منتھ اوور منتھ بھی آ رہی ہے ہمارے پاس، اس کے بعد CPI ایئر اوور ایئر Y/Y، اس کے بعد ہمارے پاس کور CPI منتھ اوور منتھ آنے جا رہی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ان امپلائمنٹ کلیم آل آر ایٹ 5:30 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، اگین میک شور۔ اس کے بعد مارکیٹ کے اندر جناب طوفان آئے گا، دین اس کے بعد جا کر مارکیٹ کی کوئی خد و خال انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر وہ واضح ہونا شروع ہوں گے۔ اگر میں اس کی بات کروں کہ مجھے اس کو 1920 21 22 23 24 کے زونز کے اندر میں اس کو اگر دیکھوں تو میں اس کے اندر ابھی اس ایریا کے اندر کہ جس کو میں کہوں گا کہ دس از اے گرے ایریا، دس از اے زون، جو میں ابھی آپ لوگوں کے لیے ڈرا کر رہا ہوں، اور کچھ تھوڑا سا چلے میں آپ کو زوم بھی کر کے دکھاتا جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر موبائل کی چھوٹی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تو آپ کو آسانی ہو۔ دس از دا ایریا، دس از اے پورشن وچ وی کال اے گرے زون، اس کو ہم لوگ ٹریڈ کی زبان کے اندر گرے زون بولتے ہیں یا گرے ایریا۔ اس کے اندر ہم لوگ ٹریڈ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، کیوں کہ مارکیٹ کے اندر اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی اس ٹائم کہہ لیں کہ کنڈیشن ابرپٹ ہے، یہ ابھی تک اپنے سپورٹس کے لیول کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی، ابھی تک وہ ڈاؤن سائڈ پریشر کے اندر وہ ڈاؤن سائڈ وہ پریویل کر رہی ہے۔ آج شام کو ہم لوگ اس میں نیوز ڈیٹاز جو ان سی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گا کہ بیٹھ کے کہ کہاں تک ٹریگر اس کو کرتے ہیں، آیا نیچے مزید اور جاتی ہے 1910 تک 1912 تک یا 1900 کے لیولز کے اندر، یا پھر یہاں پر اپنی سپورٹ کو بناتی ہے اور ایک ریباؤنڈ یا ایک ریورسل یا ایک کریکشنز کے زونز کے اندر وہ جاتے دین وہ پھر وہاں سے ایک نیا لوپ ایک نئی موو بناتی ہے۔ اگر لیٹس سپوز کہ اگر اس کو نیچے جانا ہے تو دیٹ ول بی سم تھنگ لائک دس، کہ بھی اس کو پہلے یوں آنا ہے، پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کرے گی، نیچے اس کے ویکٹر زونز بیٹھے ہیں، اس کے بعد پھر جناب اگلا لوپ اگلا موو بناتے ہوئے وہ پھر جناب نیچے کی نیچے۔ بٹ لیٹس سی کہ واٹ ہیپن، آج شام کو ہمارے پاس ڈیٹاز کیا آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں آ جاؤں دنیا کے حالات اور خطے کے حالات جناب، جن کو ہم نے ابھی تک ذرا پچھلی 2 بریفنگز کے اندر ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کی اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں اور جناب آپ لوگ کہتے ہیں کہ گولڈ جون سا ہے وہ نیچے چلا جائے، جبکہ میں بدستور گزشتہ 1.5 سال سے اسی بات پر 2 سال ہونے کو آگے لگ بھگ میں اسی بات پر قائم ہوں کہ مجھے بہت زیادہ نیچے جاتا ہوا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر نہیں لگ رہا، رادر دین پاکستان ایک الگ بحث ہے کہ جی پاکستان کی مارکیٹ میں اس نے نیچے جانا ہے کہ اوپر جانا ہے، وہ ایک بیوقوفانہ قسم کی بات ہے، اس کو میں بعد میں خیر ڈسکس کر لوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ باقی لمحہ بلمحہ میں اپنے گروپ کے ممبرز کے ساتھ جو میرے پیڈ ممبرز ہیں ان کے ساتھ ایک سیکنڈ اس چیز کو میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ کیا کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اور کیا کیا کرنا بنتا ہے، اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے۔ گروپ کو لازمی آپ لوگ جوائن کر لینا۔ ہمارے پاس جناب رشیا اور یوکرین کی وار کا ایشو بدستور چوں کا توں وہاں کا وہیں قائم ہے، لوگ اس کو بھولے مت، یہ بڑا خطرناک ایک ایشو ہے کہ جون سا لائیو ہے، کسی ٹائم بھی اس میں اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں، اور جس کو آپ لوگ شاید ابھی ہوا کیا کہ دنیا اس چیز کی ذرا تھوڑی سی عادی سی ہوگی یہ رشیا اور یوکرین وار کی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ فیول کا کام کرتی ہیں یا کسی بھی اس طرح کے معاملات کو ٹریگر کر دیتی ہیں۔ ابھی میں اگر آپ لوگوں کو لیٹسٹ اپڈیٹ دے دوں تو میں الجزیرہ کو کوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ 5 killed in Russian missile attack in eastern Ukraine, at least 5 killed and 31 others wounded، کہ 5 لوگ جو سے ہیں یوکرین کے اندر رشیا کی لیٹسٹ میزائل سٹرائک کے اندر وہ لوگ جاں بھاگ ہوئے ہیں، اور 31 کے قریب جو سے ہیں وہ زخمی ہیں۔ یہ ہمارے جو پرانے ایشوز ہیں ان کی میں اگر بات کروں تو ان میں جناب ہمارا رشیا اور یوکرین کا ایشو وہ ابھی تک الائیو ہے، اور کبھی بھی اس چیز کو آگے کنٹینیو مزید اس میں ایکسلریشن بھی آ سکتی ہے۔ اور مت بولیے گا کہ مسٹر پیوٹن ہو سکتا ہے کہ جلد ہی ٹرکی کا دورہ کرے، اس کے اندر کیا کیا ایشوز ڈسکس ہوں گے ان کو ابھی ہم لوگ بات نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو سننے کو ملے کہ شاید وہ گندم شندم یا اس طرح کی باتوں کو بھی کہیں پہ ڈسکس کیا گیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ سوڈان کی جو صورتحال ہے، سوڈان میں چھڑی ہوئی جنگ جون سی ہے، میں اس کی طرف بھی آپ لوگوں کی توجہ جناب دلاتا جاتا ہوں۔ میں اس کے لیے الجزیرہ کو کوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ الجزیرہ کوڈ کرتا ہے ہیومن رائٹ واچ
urge US to stop atrocide in Sudan, Darfur. The war in Sudan has been going on more than 100 days and Darfur is one of the worst hit areas of the country. کہ دارفور کے علاقے میں جو سی جنگ اس ٹائم جاری ہے جناب، اس کے لیے ہیومن رائٹس واچ نے یہ کہا ہے کہ ہم US کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جناب اس کو ختم کرانے کے اندر مدد کرے. US ختم کرانے کے اندر مددگار ثابت ہوگا، اللہ کرے کہ ایسا ہو. اور 100 دن سے زائد ہو چکے ہوئے ہیں سوڈان کی اس وار کو چھڑے ہوئے، اور یہ ایک آن گوئنگ ایک وار ہے کہ جس کا دنیا کو اس ٹائم سامنا ہے، کہ جو کہ کبھی ایک مزید بھیانک یا اللہ نہ کرے خوفناک بھی صورتحال وہ ایک شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. تو اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ علاقے کے حالات، خطے کے حالات ہمارے ریاست کے اوپر یا ہمارے پاکستان کے اوپر وہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کی پالیسیز جو سی ہیں وہ اس کے مطابق پھر کس طرح سے ان کے اندر تبدیلیاں لائی جائیں گی یا لائی جا رہی ہیں. اس کے بعد میں نئے اٹھنے والے ایک ایشو کی طرف آپ لوگوں کی جناب توجہ دلاتا جاؤں. دوبارہ میں پھر الجزیرہ کو کوٹ کر رہا ہوں، کورٹسی بائی دا الجزیرہ. نائجر کلوزز ایئر اسپیس ایز اے ایسکوواس ڈیڈ لائن فار دا کاپ ریورسل ایکسپائرس. نائجر نے اپنی ایئر سپیس کو کلوز کر دیا ہے کیونکہ نائجیریا سے جو سا خطرے ہیں وہاں سے کاپ کا یہاں پہ ایک سڈن اٹیک کا یا ایک حملے کا جس میں آپ کہہ لیں کہ ایک اٹیک آ سکتا ہے نائجر کے اوپر، اس سے پاسبل ایک کہہ لیں کہ فیئر کی وجہ سے ایئر سپیس کو کلوز کر دیا گیا ہے. اور اگر آپ لوگ اس ٹائم ایئر سپیس کو بھی آپ دیکھ لیں تو اس سارے ایریا کے اندر آپ لوگوں کو کہیں پر بھی کوئی ایئر کرافٹ اس ٹائم فلائی کرتا نظر نہیں آئے گا، کورٹسی بائی دا فلائٹ ریڈار. اس پورے نائجر کے ایریا میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی ایئر کرافٹ فلائی نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا. اس قدر خطرہ ہے نائجر اور نائجیریا کی اس ساری وار کا، اور یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال بھی بن سکتی ہے. گو کہ ابھی تک ایوائڈ کیا جا رہا ہے، ذرا تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ پاک کرے کہ ایسا نہ ہو کہ مزید اس خطے کے اندر یا اس ریجن کے اندر مزید کوئی لڑائیاں یا کوئی اس طرح کے فسادات جو سے ہیں وہ کھڑے ہوں اور بے گناہ انسانوں کی جانوں کا نقصان ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں اب اگر آتا جاؤں تو میں انڈیا کی ذرا تھوڑی سی سائڈ پہ آ جاتا ہوں. کورٹسی بائی دا ایڈیٹر جی. منی پور جون سا ہے انڈیا کا علاقہ، اس کے اندر بہت دیر سے فسادات چھڑے ہوئے ہیں جناب. درجنوں کیا سینکڑوں کیا پتہ نہیں کتنی جانوں کا اس ٹائم تک نقصان ہو چکا ہوا ہے. اور ابھی لیٹسٹ بھی جون سا ہے کہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جو پولیس مین ہے یا کاپ ہے اس کو مار دیا گیا ہے، اس سے ہتھیاروں کو چھین لیا گیا ہے. اور یہ ایک برننگ ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس خطے کے حالات کے اندر مزید تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سی علیحدگی کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اور مت بولیے گا کہ ایک چائنا کا جو اوپر اس کا انفلوئنس ہے لداخ کی سائڈ کے اوپر، جس کو ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، وہ آلریڈی ابھی وہاں پر موجود ہے. اور یہ جو منی پور کا علاقہ ہے نا، یہ اسٹریٹجکلی بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ نیچے میانمار ہے، برما ہے، اس کے بعد پھر میزورام کے علاقے ہیں، اور ایک سائڈ یہ ہے، ایک وہ ہے. اس کے علاوہ اور انڈیا کے اندر اور بہت کچھ ہے. الیکشنز اس کے سر کے اوپر کھڑے ہیں، اور جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی انڈیا کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن ٹائپ آئٹم کوئی ایک آ کر پاکستان کے اوپر مار دیے جاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور امریکہ کے اندر اس ٹائم ہمارے پاس جو سا انٹرسٹ ریٹ آ رہا ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی 5.25 to 5.50 بیسس پوائنٹ. پاکستان کے اندر ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ دیٹ از 22% کے قریب ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ ہے. اور اتنے بڑھتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ تو کیا پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر گولڈ کو نیچے جانا ہے یا اوپر جانا ہے؟ اٹ آل ڈیپینڈس کہ پاکستان کے اندر ابھی جو مزید پروجیکٹس پاکستان کے لانچ ہونے لگے ہیں وہ کب تک ہوتے ہیں، اور کتنا فاسٹ ٹریک ریاست انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اڈاپٹ کرے گی. اور اللہ پاک نے چاہا تو بہتری والا کوئی معاملہ ہو جائے گا، لیکن اگلے 2-3 دن 4 دن میں ہمارے کیئر ٹیکر اور انٹرم سیٹ اپ کے آنے کا وقت ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. اور اسٹرنگ روپ جو سی ہے وہ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے، رسی میں کھچاؤ اور تناؤ آتا جا رہا ہے. آج بھی 60-65 پیسے تک ڈالر پلس کیا امپورٹرز کی جانب سے، اس کے اوپر ایک بائنگ پریشر بہت زیادہ تھا.
تو اس چیز کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے۔ باقی لمحہ بلمحہ میں اپنے گروپ کے جتنے بھی ہمارے پیڈ ممبرس ہیں میں ان کے ساتھ میں ان چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا، اور اس ٹائم تک ابھی تک کچھ نے کیا کر لیا ہوا ہے، کچھ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس چیز کو میں کسی وائس کال کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر میں ڈسکس کرتا ہوں۔ میں اوپنلی کبھی بھی یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف، اور اسپیشلی جو ہمارے پاکستان کی پیمرا ہے، میں کبھی بھی اس کی وائلیشن میں لاس کی کبھی نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ کبھی کہنا چاہیے۔ اور اسپیشلی وہ بیوقوف جو ان سے یہ آ جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور آ کر کہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو خریداریاں کرنی بنتی ہیں، یہاں پر آپ کا بیچ دینا بنتا ہے، آپ لوگوں کو اس چیز کی ریپیکیشنز کا اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر خطرناک آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ باقی لمحہ بلمحہ اس چیز کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ جتنے بھی گروپ کے ممبرز ہیں آپ لوگ بھی، اور جتنے بھی یوٹیوب کی فیملی ہیں، اپنا بہت ڈھیر سارا آپ لوگ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور دوبارہ پھر بہت شکریہ کہ جناب آپ لوگوں کے اتنا ڈھیر سارا دعاؤں کا جو سا ایک بنڈل ہے وہ میرے پاس اکٹھا ہے، اور کوشش میری یہی ہے کہ جتنا آپ لوگوں کو ریٹرن کر پاؤں اور اتنا میں آپ لوگوں کو دے پاؤں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا، آپ لوگوں کے سننے کا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگی میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔